ہم سی پیک کے ذریعے پاکستان میں کیسے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہاں پہ کارخانے لگا سکتے ہیں۔ تو 2017-18 میں پاکستان کو ہم نے دنیا میں سرمایہ کاری کا مرکز بنا دیا تھا، اور یہ صوبہ پنجاب، اس میں شہباز شریف کی قیادت میں وہ مثالی ترقی ہوئی کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ چین کے لوگوں نے کہا، چین کی قیادت نے کہا کہ یہ پنجاب سپیڈ ہے جو چین کی سپیڈ سے بھی تیز چلتی ہے، جس طرح پنجاب کے اندر منصوبے مکمل ہوتے ہیں۔ یہ نیک نامی مسلم لیگ نون نے پوری دنیا کے اندر کمائی، پاکستان کے اندر کمائی، اور ہماری کارکردگی کے ثمرات، ہماری کارکردگی کے پھل چپے چپے کے اوپر موجود ہیں۔ آج جو شخص کراچی سے لاہور آنا چاہتا ہے، جو کراچی سے اسلام آباد جانا چاہتا ہے، جو ملتان سے لاہور اسلام آباد جانا چاہتا ہے، اب وہ ہوائی جہاز کا محتاج نہیں ہے، وہ نواز شریف کی بنائی ہوئی موٹر ویز کے اوپر جانا ہے، اور وہ یہ بات کہے بغیر نہیں رہتا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں پاکستان کی سڑک پہ سفر کر رہا ہوں یا یورپ اور امریکہ یا چین کی سڑک پہ سفر کر رہا ہوں۔ آج پاکستان کے عوام کو چپے چپے پر مسلم لیگ نون کی ترقی کے منصوبے نظر آ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، 2018 میں آپ کو معلوم ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو نواز شریف صاحب نے ایک سوال کیا تھا، مجھے کیوں نکالا، اور اس پر بڑا مذاق بنایا گیا تھا۔ آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو کیوں نکالا تھا، کہ جو پاکستان کو ترقی دے رہی تھی، جو پاکستان کے سی پیک کو کامیاب کر رہی تھی، جو پاکستان کے نوجوانوں میں امید پیدا کر رہی تھی، جو پاکستان کے چپے چپے کو جوڑ رہی تھی، جو پاکستان میں اکنامک زون بنا کے چین سے 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لا کے لاکھوں نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کر رہی تھی، اس جماعت کو کیوں نکال کے پاکستان کو روشنیوں سے دوبارہ اندھیروں میں پھینک دیا ہے؟ آج وہ پنجاب سوال کر رہا ہے، پہلے بلوچستان کہتا تھا، سندھ کہتا تھا، خیبر پختونخوا کے نمائندے کہتے تھے، پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے لوگ کہتے تھے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ آج میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا نمائندہ ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ کون اس بات کا جواب دے گا کہ پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا ہے؟ 2018 میں پنجاب نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت کو روک کے عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ پنجاب پہ کیوں مسلط کیا گیا ہے، جس نے پنجاب کی ترقی کا بیڑا غرق کر دیا ہے؟ میرے بھائیوں، 16 دسمبر ہمیں یاد دلاتا ہے اس دن کی جس دن بنگال کے ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اپنا راستہ جدا کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اکثریت میں مشرقی پاکستان کے صوبے کے عوام تھے۔ کبھی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک سے اس کی اکثریت کی آبادی اس ملک سے نکل جائے کہ ہمیں یہاں کوئی مانتا نہیں ہے۔ ہم نے بنگال کے لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں دی
تو بنگال کے لوگوں نے اپنا راستہ جدا کر لیا. وہ قائد اعظم کا پاکستان جسے قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک مورچہ بنا کے چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے وہ پاکستان حاصل کرنا ہے جو ہمیں نہیں دیا گیا، جو تقسیم کے وقت ڈنڈی مار کے ہم سے چھین لیا گیا. ہم نے پاکستان مکمل کرنا تھا، لیکن اس پاکستان کے اندر بھی آج ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں اور ہماری دوسری ٹانگ کٹ چکی ہے. اور کیوں کٹی؟ کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کی عزت نہیں کی. اور آج مغربی پاکستان میں کیا حال ہے کہ 2018 میں آپ کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، آپ کے ووٹ کی تذلیل کی گئی. پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری، لیکن ہمیں حکومت بنانے نہیں دی گئی. کیا گناہ تھا مسلم لیگ نون کا؟ پنجاب کے لوگوں بتاؤ کہ کیا شہباز شریف نے آپ کی خدمت نہیں کی تھی؟ کیا مسلم لیگ نون نے پنجاب میں بے مثال کارکردگی نہیں دکھائی تھی؟ تو پھر پنجاب کا گلا کیوں گھونٹا گیا؟ کیوں پنجاب کے مینڈیٹ کو روندا گیا؟ پھر پنجاب کے بلدیاتی ادارے جن کے 51,000 منتخب نمائندے تھے، کس بے دردی کے ساتھ پنجاب کے ان نمائندوں کو اس جعلی سلیکٹڈ حکومت نے گھر بھیج دیا، جبکہ ان کی مدت دسمبر 2021 تک تھی. 1.5 سال ہو گیا ہے. وہ نمائندے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں اور ان کے کیس کسی کولڈ سٹوریج کے اندر پڑے ہیں. 1.5 سال سے سماعت نہیں ہو رہی. میں کسی عدالتی نظام کی توہین نہیں کر رہا، میں ادب سے پوچھ رہا ہوں اس نظام عدل کے ذمہ داروں سے کہ اس سے بڑا عوامی مفاد کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ 51,000 منتخب نمائندے منتظر ہوں کہ ان کو انصاف ملے، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے منتخب 51,000 نمائندوں کی داد اور فریاد 1.5 سال سے کسی برف کے فریزر میں لگا کے بند کر دی جائے اور وہ قابل سماعت ہی نہ سمجھی جائے، تو پھر لوگوں کا نظام عدل پر اعتماد مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کیا وہ اس لائق نہیں کہ اس کی سماعت کر کے اگر وہ مسترد ہونی ہے مسترد کر دی جائے کہ اس پی ٹی آئی کی حکومت نے صحیح کام کیا ہے کہ آپ کو برطرف کیا ہے، اور اگر غلط کیا ہے تو ان کا حق ان کو واپس دیا جائے، چونکہ پنجاب کے وہ منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں. تو یہ آج پاکستان کے اندر حالات پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ہیں. چھوٹے صوبے تو روتے تھے، آج پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی اپنے حق کے لیے کس کے پاس جا کے داد فریاد کرے؟ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر لوگوں کے ووٹوں کو اس طرح روندا جائے گا تو پھر لوگوں کا اس نظام سے یقین مٹ جائے گا، اور اس نظام سے جب یقین مٹ جائے گا تو پھر لوگ بغاوت پہ ابھر آتے ہیں، جیسے ہم نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو زبردستی بغاوت کے اوپر اکسا دیا تھا. تو میں آج بھی ہر قومی ادارے، قومی قیادت کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نے پاکستان کو مضبوط دیکھنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کی عزت کو
تسلیم کریں. ہم اس ملک کو عوام کی منشا اور رضا کے ساتھ چلائیں. اگر ہم نے پاکستان کو عوام کی منشا اور رضا تو اس ملک کا وفاق کمزور ہو جائے گا. یہ ملک پیچھے رہ گیا ہے. میرے بھائیوں، جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی ہے، ہم نے پاکستان کو ترقی کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1998 میں پوری دنیا کا دباؤ تھا. صدر کلنٹن کے فون آتے تھے، لیکن نواز شریف نے پاکستان کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیا اور بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کیے اور پاکستان کے سر کے اوپر ایٹمی چھتری رکھی. ہم بارڈر کے لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں ہر دوسرے سال 5ویں سال انڈیا کے ساتھ ٹینشن لگتی تھی اور ہمارے لوگ بارڈر سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوتے تھے. ہمارے بارڈر کے لوگ غیر محفوظ تھے. یہ 1998 کے ایٹمی دھماکے کا کرشمہ ہے کہ آج ہمارے دشمن کو جرت نہیں کہ وہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے. آج ہمارے دشمن کو جرت نہیں کہ وہ پاکستان پر اپنے ناپاک عزائم بڑھائے. اور آج ان بارڈر علاقوں کے لوگ اگر اپنے گاؤں میں بارڈر کے پاس بھی محفوظ بیٹھے ہیں تو اس ایٹمی دھماکے کا کرشمہ ہے جو 28 مئی 1998 کو نواز شریف کی حکومت کے دور میں ہوا تھا. لیکن نواز شریف نے جب ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر دیا، تو آپ نے دیکھا کہ 1999 میں اس کو سزا دی گئی، اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. نواز شریف پھر آیا اور اس نے کوشش کی کہ پاکستان کا دفاع تو ناقابل تسخیر ہو گیا ہے، اب پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنانا ہے. اور اس نے پاکستان کے سب سے پرانے دوست، آزمودہ دوست چین کے ساتھ مل کے سی پیک پر کام شروع کیا. تو جب سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہوا، 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ گئی اور 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ انڈسٹریل زونز کے لیے تیار ہو گئی، جس سے پاکستان نے ایک صنعتی انقلاب کی طرف چلے جانا تھا. تو اس موقع پر پھر نواز شریف کو باہر نکال دیا گیا اور اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ چین کے ساتھ مل کر سی پیک کو مضبوط کر رہا تھا. یہ پاکستان کے ساتھ کھیل کب تک چلے گا؟ کیا پاکستان کا حق نہیں، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے مزدوروں کا، ہمارے کسانوں کا، ہمارے محنت کشوں کا یہ حق نہیں کہ ہم اس ملک کے مقدر بدلیں؟ جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ حکومت جس نے پاکستان کی خدمت کی، جس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی کو شکست دی، پاکستان کو دنیا کے سامنے باوقار ملک بنا کے کھڑا کیا، اس کو کیوں نکالا گیا؟ آج قوم اس بات کا جواب ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ حکومت جس نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا، اس کو نکال کر ایک ایسی نالائق حکومت کیوں مسلط کی گئی کہ جس کا وزیر اعظم کہتا ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم 2.5 سال بعد کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ملک کیسے چلتے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں لگی، 1.5 سال تک میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو یاد ہے میں الیکشن میں وہ موٹر سائیکل والی مثال دیا کرتا تھا. میں آپ کو ہر گاؤں میں کہتا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ میں سے کون ہے جو کسی اناڑی کو اپنے موٹر سائیکل کی چابی دے گا، تو آپ کا یہی جواب ہوتا تھا کہ جی اناڑی کو چابی دیں گے
تو کیا پتا سامنے کی دیوار میں جا کے لگے، کیا پتا کسی بس کے نیچے آئے، کیا پتا کسی ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آئے، خود بھی مرے گا اور موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ اس لیے اناڑی کو موٹر سائیکل کی چابی ہم نہیں دیں گے۔ لیکن ایک گاؤں میں جب میں نے یہ مثال دی تو ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ چوئی صاحب اسی تے کسے اناڑی نو موٹر سائیکل دی چابی نہیں پھڑاواں گے تے جے کسے نے ساڈے کولوں کھو کے دے دیتی تے کی کران گے؟ تے وہی کام ہویا کہ تہاڈے کولوں کھو کے چابی ایک اناڑی نو دے دیتی گئی اور اس اناڑی نے پاکستان دے ایکسیڈنٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسا بندہ جو کہے کہ میں ابھی کرنل صاحب نے آپ کو مثال دی کہ آپ زمین کسی کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں، لیکن آپ کا مستاجر اگر اس زمین کو تباہ کر دے، اس زمین میں کھاد ڈالنے کی بجائے زہر ڈالنا شروع کر دے، تو کیا آپ اس مستاجر کو مستاجری پہ بیٹھا رہنے دیں گے؟ اسی وقت کان سے پکڑ کے اسے باہر کریں گے کہ ہم نے اپنی زمین کا اجاڑا نہیں کرنا، ہم نے اپنی زمین کو بنجر نہیں ہونے دینا۔ آج پاکستان میں وہ سلیکٹڈ جس کو بٹھایا گیا تھا وہ پاکستان کی بنیادوں میں کھاد کی بجائے زہر گھول رہا ہے، نالائکی کا زہر گھول رہا ہے، کرپشن کا زہر گھول رہا ہے، اس نے مہنگائی بے روزگاری کا زہر گھول دیا ہے۔ آج کیا اس اناڑی کو اگر ہم پاکستان کی دھرتی پہ اس زہر گھولنے کی اجازت دیتے ہیں تو کیا ہم پاکستانی ہیں یا پاکستان کے وفادار ہیں یا پاکستان کے غدار کہلائیں گے؟ اگر ہم پاکستان کے وفادار ہیں تو ہمیں اپنی دھرتی کو اس زہر سے بچانا ہے جو پاکستان کے مستقبل کو بنجر کرنے جا رہا ہے، اور ہمیں پاکستان کو دوبارہ اس قیادت کے ہاتھوں میں دینا ہے جو دوبارہ پاکستان کے سی پیک کو چلائے گی، جو پاکستان کی ترقی کو چلائے گی، جو پاکستان سے مہنگائی کو ختم کرے گی۔ آپ سب میرے کسان بھائی ہیں، ہم زرعی ملک ہیں۔ آج پاکستان کو اس اناڑی نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ پہلی دفعہ ہم گندم بھی درآمد کر رہے ہیں، چینی بھی درآمد کر رہے ہیں اور کپاس بھی درآمد کر رہے ہیں، اور ہمارے چاول کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ آج چاول پیدا کرنے والا بھی پریشان ہے، آج گندم پیدا کرنے والا بھی پریشان ہے، آج کپاس اگانے والا بھی پریشان ہے، اور آج کماد اگانے والا بھی پریشان ہے۔ پاکستان کی زراعت کو کھادیں مہنگی کر کے، ادویات مہنگی کر کے کسان کی کمر توڑ دی گئی ہے، اور کسانوں کو اپنی محنت کا معاوضہ نہیں مل رہا۔ وہ چیخ رہے ہیں، کوئی چیخ سننے والا نہیں، کوئی پکار سننے والا نہیں۔ پاکستان کے مزدور بے حال ہو چکے ہیں، پاکستان کے غریب عوام بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے، اور ابھی بجلی کا بل اور مہنگا ہونے جا رہا ہے، جس سے مہنگائی کی اتنی بڑی لہر آئے گی کہ غریب لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے۔ میں ایک گاؤں میں گیا، ایک غریب آدمی کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا جناب دوسرا مہینہ ہے، میں ایک ریڑھی لگا کے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مجھے 5,000 روپے بجلی کا بل آ رہا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ میں 5,000 کا بل دوں یا اپنے بچوں کو روٹی کھلاؤں؟ میں ایک ریڑھی سے اتنی کمائی نہیں کر سکتا کہ 5,000 کے بل اتاروں، میں کہاں جاؤں؟ اور اس نے کہا کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو میرا بل صرف 600 روپے آیا کرتا تھا۔ تو آج پاکستان کا اجاڑا کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے میرے بھائیوں، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک فیصلہ کن جنگ لڑیں اور اپنے ملک کو بچائیں بربادی سے، اور اس کے لیے ہم سے تقاضا کیا ہے
کہ اپنے استعفے ہم اپنی جماعت کی قیادت کو جمع کرا دیں تاکہ جب وہ مناسب سمجھیں ان استعفوں کو اسپیکر کے حوالے کر دیا جائے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ یہ ممبری اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے، لہذا ہم آپ کو اعتماد میں لے کر آپ کی یہ پگ جو آپ نے ہمارے سر پہ رکھی ہے اسے پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، پاکستان کے مستقبل کے لیے قربان کر دیں، اور اس ملک کے لیے ایک ممبری کیا 10,000 ممبریاں بھی ملتی ہوں تو انہیں قربان کر دیا جائے گا اور ہمیں اس میں کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ ہمارا وجود، ہمارا سب کچھ اس وطن کے اوپر قربان ہے، لہذا کیا آپ کی اجازت ہے کہ آپ نے جو یہ ہمیں ممبری دی تھی ہم اس کا استعفی اپنی قیادت کو دے دیں تاکہ جب وہ فیصلہ کریں تو یہ ممبری ہم اس حکومت کے منہ پہ دے کے ماریں اور عوام کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ کے ان اقتدار کے وانوں سے باہر پھینک دیں، پاکستان کو آزاد کرائیں، پاکستان کو تباہی سے بچائیں اور دوبارہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے ایک الیکشن کا مطالبہ کریں تاکہ عوام اپنی مرضی سے دوبارہ اس قیادت کو لائے، دوبارہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے تاکہ پاکستان میں ترقی کا دور دوبارہ شروع ہو۔ پاکستان زندہ باد۔